آج ہم مسلمان انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اخلاقی پستیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ شکوہ غیروں سے نہیں، شکایت اپنوں سے ہے۔ پچھلے دنوں ملک پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا انتہائی دردناک، افسوسناک اور پاکستان کی تاریخ کے اندر ظلم کی ایک ایسی داستان کہ جس کی مثال شاید ہی ملتی ہو۔ اسی ملک کے اندر وہ کلمہ گو نہتے مسلمان جن کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پائی جاتی ہے، جو فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے گھروں سے باہر نکلے، انتہائی دردناک انداز میں انہیں شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں، ان کی لاشوں کو جلایا گیا اور ان کی لاشوں کے اوپر سے گاڑیاں دوڑائی گئیں۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ کم عقل ایسے ہیں جو اس کے باوجود بھی حکومت کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جو خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، یہ وہ لوگ جو خود کو مملکت اسلامیہ کا حکمران سمجھتے ہیں، یہ وہ لوگ جو کلمہ طیبہ پڑھ کے، جو بیت اللہ کے اندر جا جا کر کے لوگوں کو اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلواتے ہیں، انہوں نے آج نہتے مسلمانوں کے اوپر، یہ انڈیا کی بات نہیں ہے، یہ کسی ایسے ملک کی بات نہیں کہ جہاں تخت کے اوپر اسلام موجود نہیں، یہ ایسے ملک کی بات نہیں کہ جس ملک کی پہچان کسی اور مذہب کے ساتھ جڑی ہے، یہ اسی ملک کی داستان ہے جس ملک کی پہچان ہی کلمہ طیبہ کے ساتھ جڑی ہے۔ اس کے تخت پہ بیٹھنے والے حکمران خود کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کے پیش نظر قرآن اور احادیث کی تعلیمات نہیں ہیں؟ کیا ان لوگوں نے یوم آخرت کے حساب کو بھلا دیا؟ کیا یہ اس بات کو بھول گئے کہ مرنے کے بعد رب کے حضور حاضر ہو کر کے اپنے ان تمام اعمال کا جواب دینا ہے؟ یہ افسوسناک واقعہ، یہ قتل عام، اس کے اوپر جتنا بھی غم کا اظہار کیا جائے، افسوس کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ کاش کہ ان لوگوں نے قرآن کی تعلیمات کو پس پشت نہ ڈالا ہوتا۔ خالق لم یزل نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے، بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے جرم کے قتل کیا، کسی ایک شخص کو، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ قرآن تو یہ اعلان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ تم کسی ایک بے گناہ کا قتل کرو گے تو وہ ایک شخص کا قتل نہیں، گویا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور یہاں ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، سینکڑوں بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے والے بھی اپنے، جن کے ہاتھوں میں اسلحہ اس لیے تھا کہ یہ مسلم کی حرمت کی حفاظت کرتا، جن کے ہاتھوں میں اسلحہ اس لیے تھا کہ یہ زمین سے فساد کا خاتمہ کرتا، جن کے ہاتھوں میں اسلحہ اس لیے تھا کہ یہ زمین سے ظلم اور ستم کا خاتمہ کرتا، جن کے ہاتھوں میں اسلحہ اس لیے تھا کہ یہ اسلحہ دیکھ کر کے کشمیر میں بیٹیوں کی عزتیں نہ لٹیں، جن کو اسلحہ اس لیے تھمایا گیا تھا کہ فلسطین میں ماؤں کی گودیں نہ اجڑیں، جن کو اسلحہ اس لیے دیا گیا کہ اس اسلحہ کے ہوتے ہوئے خطہ ارض کے اوپر کسی مسلمان پہ ظلم نہ ہو، بجائے اس کے کہ یہ غیروں کو منہ توڑ جواب دیتے، بجائے اس کے کہ اس اسلحہ کے ہوتے ہوئے، دل میں ایمان کے ہوتے ہوئے کشمیر کی بیٹیاں سکون کی نیند سے سوتی، فلسطین کی ماؤں کی گود نہ اجڑتی، فلسطین کے بچے یتیم نہ ہوتے، فلسطین کے نوجوانوں کا بے دریغ قتل نہ کیا جاتا، انہیں بھوکا اور پیاسا تڑپنے کے لیے نہ چھوڑ دیا جاتا، بجائے اس کے کہ یہ جا کے ان کا دفاع کرتے، انہوں نے ملک پاکستان کی سرزمین کو ہی کشمیر بنا دیا، انہوں نے اسی سرزمین کو ہی غزہ بنا دیا، انہوں نے اسی سرزمین کو انڈیا کی طرح جیسے وہاں مسلمانوں کا بے دریغ قتل ہوتا ہے یہاں بھی قتل گاہ بنا دیا۔